آج پشاور میں دھماکہ ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے اور وزیر داخلہ صاحب سیاست میں لگے ہیں، کون ذمہ دار ہے عوام کی حفاظت کا؟ سر آپ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پہلے کے کچھ ٹویٹس اور کچھ وہ نکال لیتے جس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جب اس قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے اور جب کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے یا کوئی ایسا حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو جو ہے وہ دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. یہ ان کے اسٹیٹمنٹ میں دوران میں دے رہا، لیکن میں یہ ضرور یہاں ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ جب ملک کا، جس طرح آپ نے بتایا وزیر خارجہ پورے اس وقت پوری دنیا یوکرائن اور آپ کے رشیا وار کے حوالے سے اس میں انوالو ہے کہ آیا یہ وار کس حد تک جائے گا اور یہ تھرڈ ورلڈ وار بن جائے گی اور کس طرح کی صورتحال ہوگی. دنیا میں آلریڈی کووڈ کی وجہ سے بہت برے حالات، آئل پرائسز کا مسئلہ ہے، انٹرنیشنلی دنیا جو ہے وہ کولیپس ہو رہی ہے، بہت برے حالات ہیں. ملک اپنی اپنی بقا کی سوچ رہے ہیں، اپنے اپنے نئے پروگرامز بنا رہے ہیں، نئے اچیومنٹ لا رہے ہیں، نئے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے پالیسی اینڈ پلان بنا رہے ہیں. اور ہمارے وزیر خارجہ، جس طرح آپ نے کہا کہ سندھ میں خالی کرسیوں اور آپ کے کرائے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جلوس نکال رہے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ جو وہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی فنکشنل کی کچھ لوگ ہیں بیچارے. ارباب رحیم صاحب گسیٹ وسیٹ کھلاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کا وزیر خارجہ ایسے موقع پہ جہاں پاکستان ایک بہت اہم اور خطے کا ملک ہے اور دنیا کا پہلا اسلامی اور پانچویں ایٹمی طاقت ہے، وہ انٹرنیشنل اس وقت بالکل اس سے کٹا ہوا ہے. اور ابھی جب اس کا وزٹ ہوا تھا رشیا کا، اس کے بعد یہ یوکرین کی وار ہے، رشیا اور امریکہ آمنے سامنے، رشیا اور نیٹو آمنے سامنے. یوکرین نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ جی ان کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے. ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ صرف میڈیا میں بیٹھ کر عدم اعتماد کے آنے اور جلد سے جلوس کے اوپر اپوزیشن کو دھمکی دے رہے ہیں. ساری توجہ اپنی جو ہے وہ کسی طریقے سے عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں لگائے. جب ملک کا فارن منسٹر اور ملک کا انٹیریئر منسٹر، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کو کنٹرول کرے، جب وہ اتنی اہم ترین ذمہ داری پہ بیٹھے ہیں جن کا کام ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اور خاص طور پہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جائے، اگر وہ صرف اپنی حکومت کو اور اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے، عدم اعتماد کو فیل کرانے کے لیے لوگوں کو دھمکیاں اور لوگوں کے خلاف کارروائی اور ایف آئی اے کی کارروائی اور دوسری کارروائی میں لگے گا تو بدقسمتی سے یہ ہونا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں بے روزگاری جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی ہے، مہنگائی ہے، کرائم ہے، کرپشن ہے. تو کرپشن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بے انتہا کرپشن سامنے آ گئی ہے، کرپشن مہنگی ہو گئی ہے ان کے دور میں. کرپشن مہنگی ہو گئی ہے. دس از گڈ وے، دس از گڈ پوائنٹ دیٹ کرپشن مہنگی ہو گئی ہے. جی، کرپشن زیادہ بھی ہو گئی ہے اور مہنگی بھی ہو گئی ہے. پہلے ہوتی تھی لیکن مہنگی نہیں ہوتی تھی، 10 روپے میں کرپشن ہو جاتی تھی. اب 1000 روپے مانگتے ہیں کرپشن کو کرنے کے لیے. تو ان کے دور میں نہ صرف کرپشن بڑھی ہے بلکہ مہنگی بھی ہو گئی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کا حال دیکھ لیں. آپ نے بلوچستان میں دیکھا کیسے حالات ہوئے. پھر سے ایک دفعہ دہشت گردی جو ہے وہ منہ چڑھ کے سامنے آ چکی ہے اور پاکستان جو ہے وہ کئی طرح کے دوبارہ آپ دیکھیں نا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ختم ہو گئی تھی وہ بھی آ گئی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسی میں نے کراچی میں نہیں دیکھی جو کہ آپ کے اس دفعہ دیکھنے کو ملی. اور میری بات سے کوئی انکار کر دے تو کراچی والوں سے پوچھ لیجئے، پاکستان والوں سے پوچھ لیجئے. سنتے تھے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں گیس کم ہو جاتی ہے، لیکن کراچی میں ہمیں کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ چولہا جو ہے ہمیں یہ نظر آیا ہو کہ بالکل ہی بند ہے. تو اس دفعہ تو مہینوں چولہا جو ہے وہ گیس نہیں آئی. تو کہنے کا مطلب ہے گیس ناپید ہو گئی، گیس لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، ایل پی جی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. الیکٹرکسٹی جو درست ہو گئی تھی، 22 گھنٹہ آپ کا جو ہے سپلائی نہیں ہوتی تھی. پچھلے دور کے بعد جو ہے شروع میں عمران خان کے اور نواز شریف صاحب کے دور میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. ہم لوڈ شیڈنگ بھول گئے تھے، لیکن پھر سے 18 گھنٹہ 16 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے.
गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई है, पावर की लोड शेडिंग शुरू हुई है, क्राइम, आप कराची में देखें स्ट्रीट पावर्स इतना बढ़ गया है कि लोगों का निकलना फिर दोबार हो गया है, छोटे क्राइम्स बहुत बढ़ गए। अब ये चीज जिसकी हम सोच रहे थे कि खुदा करे कि ऐसा ना हो कि अब फिर वही चीज हो कि हम नमाज पढ़ने जाएं, इमाम बारगाह में जाएं, मस्जिदों में जाएं, मज़ारों में जाएं, बाजारों में जाएं, तो हमें ये अपने लाशों, अपने प्यारों की लाशें उठाना पड़े। देख लीजिए आप, वो वक्त आ गया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान से अभी आपके कितने ऑफिसर जो नए नए काकुल से निकले हुए थे, अभी कैप्टन थे बेचारे, वो इस दहशतगर्दी का शिकार हुए। हो गया। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये वजीर आजम की जिम्मेदारी है। और अगर मैं कह रहा हूँ ये बात गलत है तो वजीर आजम के पुराने जितने ट्वीट्स और उनकी स्टेटमेंट है वो निकाल लीजिए, वो सारी जिम्मेदारी उस वक्त के मुल्क के वजीर आजम पे देते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना, और ये तो जनाब वजीर आजम से लेकर आपके जो शेख रशीद है, ये इनकी भारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर आपके तमाम काबीना सिर्फ इस बुनियाद पे लगी हो कि वो किसी तरीके से जो है वो अदम एतमाद को, ये लॉन्ग मार्च को फेल कर दिया जाए, और इसके सिलसिले में वो हर इंतहा तक जा रहे हैं। अपनी तमाम तमन्नाई और एनर्जी इन्होंने इस पे लगा दी है। तो फिर जाहिर है एक तरह से दुश्मनों को मौका मिलेगा। और आपको पता है कि इनकी पॉलिसी जो अफगानिस्तान के हवाले से थी, खासतौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को जो ये माफी देने वाले थे, और बाज़ाब्ता बहुत सारे लोगों को सुना है कि इन्होंने छोड़ भी दिया है, उसका नतीजा तो आना था। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर मैं आखिर में छोड़ के जाऊंगा, और वो ये छोड़ के जाऊंगा इमरान खान की स्टेटमेंट कि जब भी लॉन्ग मार्च होता है या अपोजिशन अपना रोल अदा करती है तो धमाके हो जाते हैं। बिल्कुल, ये अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। डॉक्टर साहब, हम आपसे सीखते हैं बहुत ज्यादा, आपको देख रहे हैं पिछले 15 साल से। जब श्रीलंका की टीम पर धमाका हुआ था और उन पर दहशतगर्दी का हमला हुआ था, तो उस वक्त अगर आप देखें तो पंजाब में इक्तदार की सियासत लड़ी जा रही थी। तसीर साहब जो है वो उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को अदालत के फैसले के जरिए, वो ठीक था गलत का तारीख का हिस्सा है, वो हटा दिया गया और गवर्नर राज लगा दिएगा। तो पंजाब पर कब्जे की कोशिश में सारा ध्यान था आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी, आपकी हुकूमत का, और ये एक बहुत बड़ा आसाना हुआ जिसके 14 साल के बाद टीम आई है। तो जब आपके ध्यान इस तरफ नहीं होंगे, सियासत की तरफ होंगे, तो फिर यही कुछ होगा। अभी भी खुदा ना करे पाकिस्तान में 14 साल के बाद टीम आई है ऑस्ट्रेलिया की, और फिर इतना बड़ा धमाका हुआ है। इट्स ओके, दूसरे शहर में हुआ है, लेकिन थ्रेट है उस टीम को। आप क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में है, ये उन लोगों की भी कार्रवाई हो सकती है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का अमन वाला चेहरा दुनिया में नजर ना आए? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ हम आज बड़ी बदकिस्मती से एक बात हमें कहना है कि हमने अफगान पॉलिसी, जो हमारी 70 साल की अफगान पॉलिसी थी, 35 साल की अफगान पॉलिसी थी जो थी हमारी, उसको हमने एक तरफ एकदम चेंज किया था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी हम ये सोच रहे थे कि करजाई है या और किसी की हुकूमत होती थी, आपके जो इससे पहले वाले जो सदर थे अफगानिस्तान के, तो उनके बयानात, उनका अमल पाकिस्तान दुश्मनी नजर आता था। और हमने अफगान तालिबान को मोरली, इखलाकी, हर किस्म की सियासी जो है वो उनकी जद्दोजहद में उनका साथ दिया था कि वो अपने मुल्क में कदम जमा लें। और हमें ये उम्मीद थी कि ये हिस्सा, अफगान तालिबान जब इस मुल्क का हिस्सा बनेंगे, इख्तदार में आएंगे, तो ये एरिया सेफ हो जाएगा और ये हमारे लिए सेफेस्ट जगह होगी। और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो अपना रोल अदा करता रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है, आज जी। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वही इंडिया रॉज कार्रवाई कर रही है, वही मोसाद कार्रवाई कर रही है, वही मुल्क दुश्मन एजेंसियां वहां कार्रवाई कर रही हैं। तो सवाल ये है कि हमारे वो खदशात, हमारे वो उम्मीदें जो अफगान तालिबान से थी कि ये अफगान जब इस जगह इक़्तिदार संभालेंगे तो ये ज़मीन जो है पाकिस्तान के लिए कम से कम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और ये जगह पाकिस्तान के लिए सेफ हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, आज अफगान तालिबान अफगानिस्तान में इक़्तिदार में है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, तहरीक तालिबान
جو ہے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ وزیرستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ کارروائی بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ دیکھیں دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسٹیبلائز ہو یا پاکستان مضبوط ہو یا پاکستان میں ہیلدی ایکٹیویٹیز، چاہے کرکٹ ہو یا اور کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائے، تو اس سلسلے میں وہ اپنی ایکٹیویٹیز تو کرے گا، یہ دنیا کا ان کا رائٹ ہے، وہ کریں گے۔ آیا صحیح رائٹ ہے یا غلط رائٹ ہے اس بحث میں نہیں جاتے ہیں، لیکن دنیا میں لوگ دوسرے ملک کو، جو دشمن ملک ہوتا ہے اس کو اسٹیبلائز کرتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، ہمارے جو ایجنسیز ہیں، ہماری جو خاص طور پہ حکومت کے جو اہم ترین سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، سیکٹری انٹیریئر کیا کر رہے ہیں، منسٹر انٹیریئر کیا کر رہے ہیں، ان کے نیچے جتنی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو ہم دوسروں پہ انگلی اٹھانے، اگر ہم فل پروف آپ کے سیکورٹی دے دیں تو دہشت گرد ٹکرائے گا، فل پروف سے بھاگ جائے گا، پھر آسٹریلیا کا بھی یہاں آئے گی، پھر آپ کے جرمنی بھی یہاں آئے گی، تو پھر یہاں پہ یو کے بھی آپ کے آئے گی، ہر جگہ آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی مجھے ایک انفارمیشن ملی ہے واٹس ایپ میں، اس میں کتنی حد تک یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، کہ ہمارا وزیر خارجہ کبھی جو ہے وہ خواتین کے بال کاٹتے ہوئے ملتان میں جو ہے وہ چندے جمع کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ آپ کے سندھ کے اندر جو ہے وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کو گرانے جا رہے ہیں، اور اپنی حکومت کے حوالے سے ان کا جو حکمت عملی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی حکومت کو بچایا جائے، اس میں پوری انرجی لگی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ معید یوسف صاحب جو سیکرٹری کونسلز پاکستان کے وہ جو مشیر ہیں، ان کو برطانیہ نے جو ہے وہ ان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، ہماری حکومت، ہمارے لوگ، ہماری کابینہ کا کیا فرض ہے؟ ہماری جو اس وقت ادارے ہیں، وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو جو یہاں پر حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے، اس سے محفوظ کرے۔ دنیا تو ایکٹ کرے گی، دنیا تو ڈسٹرب کرے گی جو دشمن ممالک ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نااہلیت صرف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ نے معاشیات تباہ کر دیا، نااہلیت اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ نے گورننس تباہ کر دیا، نااہلیت اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ نے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا، نااہلیت اس بنیاد پہ بھی ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کو نہ آپ جو ہے وہ روزگار دے سکے، نہ گھر دے سکے، نہ آپ ان کو مہنگائی سے نجات دلا سکے، نہ غربت سے نجات دلا سکے، بلکہ پھر سے لوڈ شیڈنگ پاورز اور اس طرح کی کرائم اور اس طرح کی دہشت گردی دے رہے ہیں آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان معاملات میں بھی آپ کی مکمل نااہلیت سامنے آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک جملہ بولا، میں اس سے اختلاف تو ہرگز نہیں کروں گا، بٹ یہ شاہ محمود قریشی صاحب حکومت بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا حکومت کو گرا کر خود آنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں سر؟ دیکھیے وہ چاہتے ہیں حکومت بجے صرف وزیر اعظم چلی جائے۔ اچھا کہ وزیر اعظم کو تو وہ کل بھیجنا چاہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر ان کو اگر کہا جائے کہ وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے اور کسی پی ٹی آئی کے امیدوار کو لایا جائے، تو 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، وہ کہیں گے یس۔ لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ پوری پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے تو اس پر شاید وہ رجسٹ کریں، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے اور وہ وزیر اعظم وہ بن جائیں اور کسی طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر اعظم بن کے ہی جو ہے وہ اپنا باقی جو عرصہ ہے وہ کریں۔ تو سوال یہ نہیں پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ اب کوئی شاہ محمود قریشی کو کون لے گا بتائیں نا؟ یہ وہ تو وہ لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، آپ کے جو ہے وہ سرور خان ہیں، اسی طرح ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ہیں، اسی طرح آپ کے شیخ رشید صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب وہ دور نہیں ہے کہ اس کشتی سے وہ چھلانگ مانگائیں اور دوسری کشتی والے ان کو اٹھا لیں۔ اب میرا خیال ہے عوام اس بات پہ بھی ان سیاسی پارٹیوں کا احتساب کرے گی کہ آپ لوٹوں کو جو مسلسل لوٹے ہیں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، تو بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ان لوگوں لوٹوں کو اور ان پیراشوٹرز کو اور ان بگوڑوں کو یہ اندازہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی تو ان کا قبرستان بنے گا، کوئی سیاسی جماعت ان کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہے، عمران خان جانا چاہیں جائیں، اس کے لیے وہ سب
कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले में बड़ा काम किया हुआ है। मेरा ख्याल है मैं आपको अपनी बात समझा गया। मैं बिल्कुल समझ गया हूं। मैं चाहता भी ये था, क्योंकि वो जो पॉइंट मिस हो रहा था, लोगों को पता लगे कि शाह साहब किस लिए निकले हुए हैं, उनके अंदर के मामलात हैं क्या, ये जरा लोगों को